بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا تھا مسجد میں خمر کی تجارت کو حرام قرار دینا۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ مسجد میں حرام ہے باہر جائز ہے، مراد یہ ہے کہ مسجد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور وہاں پہ آپ نے خمر کی تجارت کو حرام قرار دیا، تو پھر یہ حکم کوئی مسجد تک محدود نہیں رہے گا بلکہ باہر بھی یہ حکم ویسے ہی ہے۔ اور اس پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، لائے ہیں امام بخاری، اور حدیث نمبر ہے 459 کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی سود سے متعلق آیات نازل ہوئیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف نکلے اور ان آیات کو لوگوں کے سامنے پڑھا۔ تو سود کی تو ممانعت کی آیت پڑھی لیکن فرماتی ہیں پھر آپ نے خمر کی تجارت کو حرام کر دیا، یعنی شراب خریدنے بیچنے کو بھی آپ نے بیان فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ اسی پر ہم کلام کر رہے تھے کہ اگر کوئی اس طرح کوئی دکان وغیرہ چلاتا ہے شراب کی بیچتا ہے تو اس کو کچھ شرم حیا کرنی چاہیے اور یہ نہ کریں، کیونکہ یہ حرام قطعی ہے یہ شراب پینا پلانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہیں، اور خرید و فروخت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو لہٰذا شراب کی حرمت تو نصوص قطعیہ سے ثابت ہے قرآن پاک سے، اور اس کی تجارت کی حرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں منع فرمائی، تو اس لیے شراب کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ اب باہر کے ملکوں میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہم سے کویشچن ہوتا ہے اور بھی مفتیان کرام سے معلوم کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات ایک سپر مارکیٹ ہے، ایک مسلمان اس کو چلا رہا ہے اور اس میں ہر طرح کے گاہک آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں اور غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں بعض اوقات کہ اگر ہم اس میں شراب وغیرہ نہ رکھیں ان غیر مسلمین کے لیے، مسلمان کو نہیں بیچتے لیکن غیر مسلمین کے لیے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے، اس نے 4 چیزیں خریدنی ہیں اور وہ شراب کے بارے میں پتہ کرتا ہے اور ڈھونڈتا شراب نہیں ملتی، تو پھر وہ سودا لیے بغیر ہی چلا جاتا ہے، وہ کسی اور ایسی جگہ جاتا ہے کہ جہاں سے اس کو یہ تمام چیزیں ایک ہی مقام سے ملیں۔ اور جب کسی کو یہ 1 دفعہ 2 دفعہ پتہ چل جائے کہ فلاں دکان پہ فلاں چیز نہیں ہے، تو پھر دوبارہ آتا بھی نہیں ہے، مطلب پھر وہ نہیں آئے گا کہ ٹھیک ہے یار وہ شراب تو ہے نہیں، شراب بھی خریدنی ہے تو وہاں جانے کا کیا فائدہ ہے کہ 2 چیزیں وہاں سے لوں، پھر گاڑی میں بیٹھوں، پھر 2 چیزیں اس مارکیٹ سے لوں، تو ڈائریکٹ وہاں نہ پہنچ جاؤں اور 4 چیزیں ایک جگہ سے خرید لوں۔ اور اس وجہ سے پھر اس کاروبار پہ فرق پڑنا شروع ہوتا ہے اور گاہک کم ہو جاتے ہیں، اور وہاں کے جس حساب سے ٹیکس وغیرہ ہے اس حساب سے جو معاملات چلانے ہوتے ہیں وہ دشوار ہو جاتے ہیں۔ یہ بعض اوقات لوگ کویشچنس کرتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں شراب بیچنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً شراب کی تجارت سے منع فرما دیا اور ہم مسلمان ان شرعی احکام کے مکلف ہیں، لہذا اس صورت میں بھی مسلمان کو یہ اجازت ہرگز نہیں ہوگی کہ وہ شراب بیچے۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ ایک جوازی صورت مطلب یہ کہ ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک غیر مسلم کو دکان کا ایک حصہ کرائے پر دے دیا جائے، غیر مسلم کو دکان کا ایک حصہ، ایک پورشن، چاہے وہ دکان کے سپر مارکیٹ کے اندر ہی ہے، وہ کرائے پر رینٹ پہ دے دیا جائے اور اس کو وہ پھر جو کرنا چاہے ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، وہ خمر یہاں پہ وہ رکھ لے شراب اور وہ سیل آؤٹ کرے، لوگ جب شراب لینے آئے تو اسی سے لیں، مسلمان کے اس سے تعلق نہ ہو، اور جو مطلب یہ تو ہم دکان کا رینٹ لے رہے ہیں، جگہ کا رینٹ، تو اس میں کوئی منع نہیں ہے، اور اگر وہ شراب بیچتا ہے اس کا نفع نقصان وہ سب اسی کا ہونا چاہیے، تو پھر یہ ایک صورت بن جائے گی کہ مسلمان کی جو آمدنی ہے اس پہ بھی فرق نہیں رہے گا، گاہک ٹوٹے گا نہیں، اور اب یہ بیچ نہیں رہا بلکہ یہ کرسچن یا کوئی بھی غیر مسلم ہے وہ اس کی خرید و فروخت کر رہا ہے۔ ہاں اتنا ضرور کریں اس میں کہ یہ بھی نہ کیجیے گا کہ آپ کسی گناہ میں تعاون کی نیت کریں، بس آپ یہ کریں کسی سے معاہدہ کریں میں تمہیں یہ جگہ کرائے پہ دیتا ہوں اتنا حصہ، اب تمہاری مرضی ہے تم اس میں جو کرنا چاہو، اور اشارتاً کنایتاً یہ ہو سکتا ہے صراحتاً نیت میں شامل نہ ہو، صراحتاً طے نہ کریں کہ آپ کو یہی چیز بیچنی ہے، لیکن اشارتاً کنایتاً اگر وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے یہ چیز ادھر کمی ہے تو میں یہ رکھ لیتا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ اس لیے ہم آپ کو ایک ہیلا بتا رہے ہیں کہ واقعی مسلمان وہاں پر بعض اوقات جو اس طرح چلا رہے ہیں
اس میں نور علی نور، اور سب سے بہتر صورت تو یہی ہے کہ نہ رکھیں چاہے نقصان ہو جائے، ٹھیک ہے جہاد کریں فیس کریں، لیکن ہر ایک اتنے مضبوط باطن والا نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کے حالات ایسی چیزوں کو ہٹانے کی وجہ سے اس کے موافق رہتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ہوں آپ کے ہوں آپ کے ہوں اس کے نہ ہوں، تو اس لیے پھر شرعی حکم ایسا ہی بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں مسلمان ایک آزمائش سے محفوظ رہے، اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے، شریعت کا طریقہ یہی ہے کہ جب ایک چیز بہت زیادہ رائج ہو جاتی ہے اور ضروری سی محسوس ہوتی ہے اور مسلمان اس کی وجہ سے حرج میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو تکلیف اذیت اور پریشانی میں مبتلا کرنے کے بجائے شریعت چاہتی ہے کہ کوئی ایسا حل اس کو بتا دیا جائے کہ وہ جواز کی طرف بھی آ جائے، یعنی ناجائز سے بچ بھی جائے اور یہ معاملہ بھی پورا ہو جائے اور اس کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ جیسے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ خیبر کے کچھ لوگ تھے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ 2 کلو، مثال دے رہا ہوں کہ 2 کلو عمدہ کھجوریں ہم 4 کلو ردی کھجوروں کے بدلے میں لیتے دیتے ہیں۔ ایک طرف 2 کلو عمدہ ہوتی ہیں، 4 کلو ردی ہوتی ہیں، تو چونکہ یہ عمدہ ہیں اس لیے 2 کلو دے دیتے ہیں اور اس کے بدلے 4 کلو لے لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سود ہے، کیونکہ یہ کھجور بھی وزن کر کے یہ ڈبے میں ناپ کر، اس کو مکیلی کہتے ہیں اور ناپنے کو عربی میں کیل کہتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی شے ہو جس کو ڈبوں میں ناپ وغیرہ کر کے اس کا اندازہ کیا جاتا ہو، اگر آپ ایک طرف جیسے کھجور ہے، دوسری طرف بھی اگر وہی چیزیں ہم جنس ہے، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ برابر وزن کے ساتھ لینا دینا شرعاً جائز ہوگا۔ اگر وزن اوپر نیچے ہو گیا تو ایسی تجارت حرام اور سود میں شمار ہوگی، اور ہمارا مذہب عمدگی اور ردی پن کو نہیں دیکھتا ہے کہ جیسے یہاں تک یہ عمدہ ہیں 2 کلو، یہ اعلیٰ ہیں ردی ہیں 4 کلو، تو یہ نہیں، اصل وزن کو بس دیکھا جائے گا، اس کی جودت عمدگی کو قیمت نہیں، سرکار نے منع فرمایا۔ لیکن اب چونکہ ان کے ہاں رائج تھا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ختم کر دو بس، وہ تو سب حرج میں مبتلا ہو جاتے، ان کے درمیان یہ معاملات چل رہے تھے۔ اب ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک حل بیان فرمایا ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ تم ان سے 4 کلو خرید لو اور وہ تم سے 2 کلو خرید لیں۔ اب دیکھیے یہ کتنا خوبصورت ہیلا بتایا، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ادھر 2 کلو عمدہ کھجور ہیں، ادھر 4 کلو ردی کھجور ہیں، اور ہم نے ان کو لینا دینا ہے، لیکن یہ طریقہ کار ناجائز ہے۔ اگر اس کو 2 کلو کو 4 کلو کا بدلہ اور 4 کلو کو 2 کلو کا بدلہ قرار دیں تو سود بنے گا۔ اب اگر ہم یوں کریں کہ یہ والی پارٹی کہے کہ میں آپ کی 2 کلو خریدتا ہوں 50 روپے میں، یہ کہے ڈن، سودا کیا، لاؤ یہ دیا 50 روپے لے لیے، پھر یہ کہے کہ میں آپ کی 4 کلو خریدتا ہوں 50 روپے میں، وہ کہیں ڈن، یہ 50 روپے دے 4 کلو خرید لے، بتائیے یہ کھجوریں ادھر ادھر چلی بھی گئیں اور 50 اس کے اپنے پاس رہے، اس کے 50 اپنے پاس رہے۔ لیکن اب کیا ہوا، کھجور کے بدلے کھجور نہیں ہے، پیسے کے بدلے کھجور ہے، لیکن پیسے بھی اپنے پاس رہے، کھجور بھی ادھر ادھر چلی گئی۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ جب کوئی چیز لوگوں کے لیے باعث حرج بن رہی ہوتی تھی، یعنی اس کا چھوڑنا، اس کو ترک کرنا، تو پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک ایسا طریقہ ارشاد فرما دیا کرتے تھے کہ جس سے انہیں آسانی حاصل ہو جاتی تھی اور وہ صورت جواز کی طرف آ جاتے تھے۔ لہٰذا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جوش میں، جب ہم اس قسم کا کوئی مشورہ دیتے ہیں تو جوش میں آ کے بولتے ہیں یار یہ آج کل کے مولوی تو حرام کو حلال کرنے کے چکر میں۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ کا یہ الزام کہاں تک پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو پہلے خود سود قرار دیا، پھر اس کا جوازی صورت بتائی، تو کیا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ کا یہی فاسد خیال ہوگا؟ تو یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ ہمارا اگر کوئی اس طرح کوئی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اگر وہ گناہ گار ہے تو ہمارا کیا نقصان ہوگا۔ لیکن ہم ہیں علماء اور ہم مفتیان کرام ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہمارا مسلمان بھائی کسی وجہ سے اذیت اور تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو اور شریعت خود اس کا ایک حل پیش کر رہی ہو تو ہم اس کا حل اس کے سامنے رکھ دیں۔ اب یہ مرضی ہے اس کی کہ وہ قبول کرے نہ کرے۔ اگر وہ کہتا ہے یار میری سمجھ میں نہیں آتا، میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں، نہ رکھو تو بہت اچھی بات ہے، نور اللہ نور ہے، آپ ویسے ہی سپر مارکیٹ اپنی چلائیں، اپنا اسٹور چلا لیں۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس کی وجہ سے واقعی میرے کاروبار پہ بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے، اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا باہر کے ملک میں، وہ ایسی جگہ پہ ان کی دکان تھی کہ وہاں پہ غیر مسلمین بہت زیادہ تھے، مسلمان کے 2-4 ہی گھر تھے۔ اب تقریباً گاہک جو ہے وہ غیر مسلم، اور ہر غیر مسلم تقریباً اسٹور میں آ کے یہ چیز ضرور مانگتا ہے۔ اب بتائیے، اب آپ یا تو میں اس کو یہ کہتا ہے کہ دکان بند کرو، تمہیں ضرورت کیا وہاں دکان کھولنے کی، کہیں اور جا کے دکان کھولو،
یہ تو ہماری شریعت نہیں کہتی ہے، تو اب اس کا کوئی متبادل حل بھی تو بتانا ہوگا، تو پھر وہ ایک اور طریقے سے اس کا حل بہرحال بتاتے ہیں۔ تو یہ امید ہے کہ آپ تھوڑی سی بات سمجھ گئے ہوں گے، اور علماء کرام کو یہی چاہیے کہ موجودہ دور میں اگر ایک چیز بہت زیادہ عوام میں رائج ہو گئی ہے اور ہے ناجائز، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسٹرکٹلی اس کو منع کریں گے تو لوگ یا تو بغاوت پر اتر آئیں گے اور یا شدید ترین حرج میں، تکلیف میں، آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے، تو پھر ان کو ایک دم روکنے کے بجائے پہلے اس پر غور کریں کہ اگر یہ لوگ کہیں گے کہ اچھا اس کی کوئی متبادل صورت پھر ہمیں بتائیں، تو یہ ہے متبادل صورت۔ اب ہمارے یہاں ہو رہا کیا ہے، تقوی کا جھنڈا اٹھا کر یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، یہ فلاں ہے، حکم تو بتا دیا۔ اب لوگ جب ہماری طرف سوال مطلب ملتجیانہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں، سوالیہ نگاہیں اٹھاتے ہیں کہ حضور اچھا ٹھیک ہے تو سمجھ گئے، اب اس کا متبادل حل بتائیں، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، خود بھگتو۔ یہ کوئی طریقہ کار کوئی ہوتا ہے کہ خالی نشاندہی کر دینا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ آج کل کے دور میں کافی نہیں ہے، بلکہ لوگ اس کے بعد اس کا مزید حل طلب کرتے ہیں کہ اگر ہماری مارکیٹ میں غلط مثلا کنڈیشن رائج ہو گئی ہے، آپ کہتے ہیں اس کو ختم کریں یہ ناجائز ہے، تو اب آپ اس کا متبادل کچھ دیں بھی تو صحیح کہ دیکھو اس کو ختم کر کے اس صورت میں لے آؤ تو تمہارے لیے جواز کا حکم ہو سکتا ہے۔ تو لیکن عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو اس قسم کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں اور مطلب نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں حرام ہے یہ فلاں فلاں ہے، وہ اتنے صاحب علم نہیں ہوتے کہ وہ کسی کو کوئی متبادل حل بتا سکے، لہذا وہ اتنا تو ضرور کرتے ہیں کہ ادھورا سا مسئلہ بتا کر لوگوں کو ایک ذہنی مطلب اذیت میں مبتلا کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب لوگ حل مانگتے ہیں انہیں حل نہیں ملتا، تو ہم نے خود، میں تو اس فیلڈ کا آدمی ہوں، اس وجہ سے میں اتنے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ علماء نے کیا پڑھا ہے، کیا انہوں نے کیا ہے، ہمیں مطلب کوئی حل بھی نہیں بتاتے ہیں، کیونکہ وہ جس کے پاس بھی جاتے ہیں ان کی دانش میں وہ کچھ لوگوں کے پاس جاتے ہیں حل نہیں ملتا، تو کہتے ہیں جب علماء کے پاس حل نہیں ہے تو ہم عوام کیا کریں، پھر وہ اور خطاؤں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ پھر سیکنڈ ٹائم وہ کسی کے پاس آتے بھی نہیں ہیں کہ بھی کیا فائدہ، خالی کہہ دیتے ہیں حرام ہے، حل نہیں بتاتے اس کا۔ تو حل بھی تو بتانا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، تو صرف نشاندہی کو کافی نہ سمجھا جائے، کوئی نہ کوئی حل بھی بتائیں۔ تو جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس طرح کرنے میں بہتری ہے۔ آگے چلتے ہیں، دیکھیں باب الخدم للمسجد، مسجد کے خادمین کا باب۔ خدم خادم کی جمع ہے، فاعلون کے وزن پر خادم کی جمع ہے، تو مسجد کے خدام کا باب اب یوں کہہ سکتے ہیں، اور یہ وہی تقریباً حدیث ہے جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عورت یا ایک مرد مسجد کی صفائی کرتا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان صرف یہ ہے کہ وہ عورت تھی، یعنی اس حدیث میں کہہ رہے ہیں عورت تھی، میرا زیادہ گمان یہی ہے، اور صحیح یہی ہے، میں پچھلی دفعہ کہنا شاید ذہن میں نہیں رہا کہ یہ اور کئی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سیاہ فام عورت تھی۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی کہ آپ نے اس کی قبر پر اس کی نماز جنازہ پڑھی، یہ حدیث نمبر 460 ہے، اس پہ ہم تفصیلی کلام کر چکے ہیں۔ اس سے ہاں یہ ضرور بات پتہ چلی کہ اگر وہ بالفرض خاتون تھیں تو اس کا مطلب وہ پردے میں رہ کر آ کر مسجد کی صفائی بھی کرتی تھیں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امتی خاتون کی اس خدمت کو بھی یاد رکھا، اور اتنا شرف بخشا ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، اور یقینی سی بات ہے جو ان کا جنازہ پڑھنے والے تھے وہ صحابہ کرام تھے، شرف تو پھر بھی ان کو حاصل تھا، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھنا یہ بہت ہی بڑا شرف تھا، اور سرکار نے ان کی خدمت کے صلے میں سمجھ لیجئے انہیں اس شرف سے محروم نہ رکھا، بلکہ خود تشریف لے گئے اور باقاعدہ ان کی قبر پہ نماز جنازہ پڑھ کر، اب جب سرکار کی زبان حق ترجمان سے ان کے لیے دعائے مغفرت نکلی ہوگی تو یقینی سی بات ہے کہ وہ ضرور ان کی مغفرت ہوئی ہے اور وہ جنتی ہیں۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی قبر پہ جا کے نماز پڑھنا ہی ان کے ایمان کی دلیل تھی کہ وہ مومنہ گئی ہیں، اور مومن اور وہ بھی صحابی، وہ تو صحابیہ تو جنتی تو ہیں ہی ہیں، اور پھر اس پہ نور علی نور کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے نماز جنازہ پڑھنا، جو خود سرکار فرماتے ہیں کہ میرا تمہارے لیے نماز جنازہ پڑھنا تمہارے لیے باعث نزول رحمت ہے، یہ روایات میں آتا ہے۔ تو سرکار جب خود کھڑے ہوں گے اور رحمتیں نازل ہو رہے ہوں گی تو کیا سعادت اور خوش قسمتی ہوگی اس شخص کی جس کا نماز جنازہ سرکار پڑھا رہے تھے۔ تو انہیں یہ اعزاز اس لیے حاصل ہوا کہ انہوں نے اللہ کے گھر کی خدمت کی تھی، اس لیے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کی تھی بہنوں سے کہ کبھی آپ کو موقع ملے
جیسے مثال کے طور پر آپ حرمین شریفین جاتی ہیں یا کسی ایسی مسجد میں آپ چلے گئیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، قریب کوئی مسجد تھی جس میں عورتوں کی بھی جگہ تھی نماز پڑھنے کی، اور آپ چلی گئیں، تو پھر وہاں پہ دیکھیں کوئی خرابی پڑی ہو، کوئی تنکا ہے، کوئی ایسا ہے، تو آپ تھوڑی بہت صفائی کر دیں تاکہ بروز قیامت آپ کا شمار بھی خانہ خدا کی صفائی کرنے والوں میں ہو، اس پر بھی انعام کا ترتب ہوگا۔ اگلا باب دیکھیے، کہتے ہیں کہ باب الاسیری او الغریم یربط فی المسجد، قیدی یا مقروض کو مسجد میں باندھنے کا باب، قیدی کو یا مقروض کو۔ لیکن آگے ہے تو مطلب حدیث جو لے کر آئے ہیں وہ تھوڑا سا اس عنوان سے ہٹ کر ہے، اگلی حدیث اس سے موافق ہے لیکن یہ والی نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ نے باب قائم کیا ہے کہ قیدی یا مقروض شخص کو مسجد میں باندھنے کا باب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر ہے 461۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن مجھ پر حملہ آور ہوا، یا راوی کہتے ہیں یا کوئی اور بات اسی کی مثل سرکار نے فرمائی تھی، میرے ذہن میں ایکوریٹ نہیں رہی، لیکن مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا ایک سرکش جن مجھ پر حملہ آور ہوا، اور کیوں؟ تاکہ وہ میری نماز منقطع کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت عطا فرما دی، پس میں نے اس کو مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھنے کا ارادہ کیا، حتیٰ کہ تم سب، یعنی ارادہ کیا اس وقت تک کہ تم سب صبح کو اس کی طرف دیکھتے، وہ بندہ ہوتا تم دیکھتے۔ سرکار فرماتے ہیں لیکن پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، انہوں نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک یعنی ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد اور کسی کے لائق نہ ہو۔ تو پھر آپ نے اس کو ناکام واپس کر دیا، یعنی جن ناکام واپس چلا گیا۔ تو یہ ایک حدیث ہے جس میں ابھی ارادہ فرمایا سرکار نے۔ ایک اور روایت ہے اس میں ایسا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے اس کو گردن سے پکڑ لیا، جب وہ آیا شیطان تو میں نے گردن سے پکڑ لیا، حتیٰ کہ جب اس کا گلا دبا تو اس کی زبان باہر آ گئی، اور میں نے اپنے ہاتھ پر اس کے لعاب کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ اور سرکار اس حدیث میں فرماتے میں نے چاہا کہ میں اس کو ستون کے ساتھ باندھ دوں اور صبح مدینے کے بچے اس کے ساتھ آ کر کھیلیں، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی یہ دعا یاد آ گئی۔ اس پہ ہم کلام کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ سرکار خود فرما رہے ہیں کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن مجھ پر حملہ آور ہوا تاکہ میری نماز کو منقطع کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی شیاطین وغیرہ کو انبیاء علیہ السلام پر غلبے کی قوت عطا نہیں فرماتا، وہ کبھی غالب نہیں آ سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھار کوئی وہ سرکشی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جیسے کہ اس روایت میں ثابت ہوا کہ اس نے کوشش کی کہ نماز منقطع کر دوں۔ بہت ہی کوئی جاہل قسم کا جن تھا جس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کون سی ہستی سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور اس نے اتنی جرأت کر لی اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قابو میں فرمایا۔ اب دیکھیے یہ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ یہ جو جنات وغیرہ ہیں یعنی شیطان اور اس کا جو قبیلہ جنات ہیں وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ تو اس پر مفسرین نے فرمایا ہے کہ جن اپنی جب اصل شکل میں ہوتا ہے تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کی مطلب ایک عجیب و غریب مخلوق، پیدا کردہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اظہار قدرت کے لیے اس طرح رکھا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نہیں دیکھ رہے، ہم اس کو محسوس بھی نہیں کر رہے، قریب سے گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کرتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔